بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جی آپ سے دعاؤں کی بہت درخواست ہے۔ چلو ہمارے بزرگ ہیں حضرت صوفی مقبول احمد نقشبندی دام برکات عالیہ، سلسلہ نقشبندیہ کا بزرگ، ان کے شیخ حضرت مولانا غلام ربانی صاحب رحمہ اللہ تعالی سرحد کے ایک علاقے کے تھے۔ انہوں نے حضرت صاحب کو خلافت سے نوازا، پھر کچھ حضرات حضرت صاحب سے تعلق قائم کیا، حضرت کے سلسلے میں جڑ گئے، تو پھر وہ حضرت سے جب مخاطب ہوتے تو کبھی کبھی حضرت جی کہتے، حضرت جی، جیسے اپنے شیوخ اپنے اساتذہ کرام کے لیے جہاں تک ہو سکے ادب و احترام کے القاب یاد رکھنا، غائبانہ طور پر بھی ان کا ذکر اچھے لفظوں میں ہے۔ ہمارے بزرگ گزرے حضرت مولانا قاضی مر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ، میں زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ مغرب کے بعد حضرت کا بیان تھا، اللہ نے بیان میں شرعی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس گھر پر آ جاؤ، پھر حضرت کے گھر پر حاضری دی۔ وہاں پر حضرت نے چائے کا بندوبست کر رکھا، لیکن چائے کے ساتھ وہ چاہ بھی پلا رہے ساتھ بس اسی دوران ذکر خیر ہے، تو میں دیکھ رہا اپنے اساتذہ کرام اپنے شیوخ کا نام بڑے ادب و احترام سے لیتے ہیں۔ شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ العظم حضرت مولانا اعزاز علی رحمہ اللہ تعالیٰ، ایسے میں اپنے بزرگوں کا نام بڑی محبت سے الحمدللہ ادب کی برکت سے، دعا کی برکت سے، خدمت کی برکت سے علم قطرہ بھی ہوگا، اللہ اس کو سمندر کر دیں گے، برکتوں سے بھر دیں گے۔ جو علم نافع ہے نا، علم نافع اس کی جو کنجی ہے وہ اپنے بزرگوں کا ادب و احترام، اپنے اساتذہ کرام کا ادب و احترام، اپنے بڑوں کا ادب و احترام، گھر میں جائیں اپنے والدین کی خدمت، ان کی دعائیں لینے کی کوشش، یہ ادب کی برکت سے، خدمت کی برکت سے، دعا کی برکت سے علم قطرہ بھی ہوگا، اللہ اس کو سمندر کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ علم کے زمانے میں الحمدللہ ہم دیکھتے چاہے کتنے ہی سخت مطالعے مصروف ہوتے، سامنے دیکھتے کہ مسجد کے دروازے میں تبلیغی جماعت داخل ہوئی ہے، بس اپنی کتاب بند کی اور بھاگ کر دروازے میں پہنچتے اور ان کا بستر اٹھا لیتے، ان کا سامان اٹھا لیتے، مسجد کونے میں ان کا سامان رکھ دیتے، پھر اپنے آپ کو ان کی خدمت کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ میرا معمول رہا جامعہ قاسمیہ لاہور میں کئی سال تک، جب تک جماعت بس مدرسے میں رہتی، پھر اپنے باہر کہیں کوئی چہل قدمی کے لیے جانا بھی ہوتا ختم کر دیتا، بس پھر ان کے ساتھ گشت میں شریک ہوتا۔ اکثر رہبر میں ہی بنتا تھا، مجھے کو تھوڑا بہت آس پاس کے رستوں کا علم تھا، گلی کوچوں کا، پھر رہبر پھر میں خود ہی بنتا تھا الحمدللہ۔ چلو اپنے بزرگوں کی دعا مل گئی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کچھ تھوڑی سی طبیعت کمزور ہے، ورنہ پہلے گاؤں میں کچھ جماعت میں بھی کچھ وقت لگا رکھا ہے میں نے، حلق رہی توفیق سے۔ ایک دفعہ رمضان میں تشکیل ہوئی، رمضان میں تو اس وقت خیر رائبڑ سے وہ کھانے پکانے کا سامان ساتھ لے جاتے تھے۔ رمضان میں تشکیل ہوئی
تشکیل بھی ایسی جگہ پر تھی جہاں کوئی دعوت کرنے والے بھی نہیں تھے، یا سارا دوسرا ماحول تھا۔ اللہ تعالیٰ، تو پھر میں نے جماعت والے حضرات کو کہا کہ بھائی روٹی میں پکاؤں گا، چلو طالب علم ہم کو تھوڑی بہت روٹی پکانی مجھے آتی ہے، ہاں سارا نام بنا لیں۔ تو اللہ کا شکر ہے پھر رمضان میں جتنے دن جماعت وہاں پر رہی سو الحمدللہ سحری میں اٹھ جاتا، پھر افطاری میں افطاری سے پہلے بھی سحری میں بھی روٹی انشاء خود ہی میں تیار کر دیتا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ یہ باتیں کوئی اللہ کوئی بڑائی کے لیے نہیں، فخر کے لیے نہیں، بس یہ ہے کر رہا ہوں کہ یہ سب گھڑیاں ہوتی ہیں الحمدللہ، کیا معلوم کسی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر پڑ جائے اور بس اللہ ہم سب کا بیڑا پار فرما دے۔ ان کی ذات بڑی کریم ذات ہے، ان کی نظر بڑی گہری نظر ہے، وہ ہماری ہر گھڑی پر نظر ڈال رہی ہوتی ہے الحمدللہ۔ کرتا رہتا ہوں یہ جو خلوص کا پیمانہ ہے یہ ہمارے پاس نہیں، یہ اللہ میاں کے پاس ہے الحمدللہ۔ ہر عمل میں خلوص ہی خلوص، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ان میں سے اللہ کسی ایک گھڑی پر خاص اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر ڈال دیتے ہیں اور اپنی رحمت کا بہانہ بنا دیتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ۔ بہرحال ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب ان کو اپنے شیخ سے خلافت ملی، اجازت ملی، خلافت بھی بس میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ہم جیسے حضرات کو کوئی خلافت مل جائے یہ خلافت کوئی تکمیل کی نشانی نہیں، بس توجہ دلانے کے لیے ہوتی ہے کہ شاید اس طریقے سے یہ اپنے اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائے۔ میں یہ اپنے لیے رکھ کر رہا ہوں، باقی اور حضرات جن کو نصیب ہو تو ان میں بہرحال ضرور انشاءاللہ ان کے نیک اخلاق کی وجہ سے وہ بزرگوں کے دل میں اللہ حسن ظن پیدا فرما دیتے ہیں، لیکن میں اپنے لیے رکھ کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے کوئی کہیں یہ چیز مل جائے تو بس ہمارے لیے یہی ہے کہ یہ خلافت تکمیل کی علامت نہیں، بس توجہ دلانے کے لیے ہے۔ تو ہمارے حضرت صوفی مقبول صاحب فرمانے لگے، حضرت کی طرف سے کچھ اجازت ملی، کچھ حضرات سلسلے میں جڑ گئے، کوئی جو تعلق والے حضرات تھے تو وہ مجھ سے کہنے لگے حضرت جی کہنے لگے، تو پھر میں نے اپنے شیخ سے پوچھا، یہ جو اپنے شیخ سے جو پوچھنے کا مزاج ہے یہ بھی ایک بڑا اللہ کا انعام ہے۔ وہ اپنے شیخ سے پوچھنے لگے، حضرت لوگ مجھے حضرت جی کہہ رہے ہیں، حضرت جی کہہ رہے ہیں، حالانکہ میں تو حضرت جی نہیں ہوں، لوگ مجھے حضرت جی کہہ رہے ہیں حالانکہ میں تو حضرت جی نہیں ہوں۔ تو ان کے شیخ فرمائے لگے ان کو کہنے دو، ہاں فرمائے لگے خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو، یاد رہا خود نہ بنو ان کو کہنے دو، یعنی خود حضرت جی نہ بنو، یا بس خود ہی سمجھو کہ میں ان کا خادم ہوں، یا الحمدللہ، لیکن ان کو کہنے دو، ان کو یاد رکھنا نیک القاب استعمال کرنے پر اپنے شیوخ اساتذہ کرام کے نیک القاب ادب والے القاب استعمال کرنے سے ان کو فائدہ ہوگا الحمدللہ۔ ہاں فرمایا خود نہ بنو، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں نے اپنے حضرت سے پوچھا کہ بعض دفعہ جلسوں میں جاتے ہیں بعض دفعہ وہ جلسے میں بات چیت کے لیے بلانے سے پہلے کچھ عجیب القاب استعمال کر لیتے ہیں، طبیعت میں گرانی بھی ہوتی ہے بعض دفعہ۔ میں نے اپنے حضرت پوچھا کہ حضرت منع کر دوں، روک دوں یا خاموش ہوں، روک دوں یا خاموش؟ تو حضرت فرمائے لگے خاموش ہو، بس تم خاموش ہو جا کر چلو، وہ اپنے حسن ظن کا اظہار کر رہے ہیں، آپ بس دل میں یہ سوچ لیا کریں کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بس ان کا میرے بارے میں جو حسن ظن ہے بس اس حسن ظن کی لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ بس اسی کے صدقے میں میری بخشی فرما دے الحمدللہ۔ کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔
اس لیے میرے حضرت فرمانے لگے بچوں کو جو سکول میں کہلواتے ہیں کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، فرمایا یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائے، بس یہ ہے نیت الحمدللہ، اور اللہ میاں خوش ہو جائے۔ یہ دنیا کا اتنا ظرف ہی نہیں ہے، دنیا میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ میاں کی خوشی کے بدلے کو اپنے اندر سما سکے آگنا۔ ہاں، اللہ میاں کی خوشی کا بدلہ وہ آخرت میں ہے انشاءاللہ، آخرت میں ملے گا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنے عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی سی زندگی ہے، چل چلاؤ کی ہے الحمدللہ، یہ گھر نہیں ہے، راہ گزر ہے، یہ راستے کا پڑاؤ ہے الحمدللہ، لیکن ہے یہ زندگی بڑی قیمتی ہے الحمدللہ۔ یہ دنیا بعد ہمارے بزرگ فرمانے لگے ہمیں دنیا کی زندگی ایک لحاظ سے جنت سے بھی اچھی لگتی ہے، ہمیں کہ دنیا کی زندگی ایک لحاظ سے جنت سے بھی اچھی لگتی ہے، وہ اس لیے کہ یہ دنیا ہے نا، دنیا اس میں اللہ تعالیٰ کے قرب کے مواقع بہت ہیں، یہاں ترقی کے مواقع بہت الحمدللہ، ایک ایک سانس یہ ترقی سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ۔ جنت میں تو فری آ کر ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ یعنی یہاں کی جو ترقی ہے نا، یہاں ایک ایک عمل میں بہت بڑی آپ کمائی کر سکتے ہیں، بلکہ کر ہی لیں، ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، دیکھو بمشکل ایک سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ ایک سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی، ایک سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی بتلا دوں، ایک مرتبہ پھر کہہ لو یہ کتنی بڑی کمائی کی، لاہور پشاور کراچی نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی، یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ جو ان خزانوں کی مالک ہے، لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے، اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ ایک بھائی کہنے لگے پردہ ہے ہی نہیں یار، پردہ ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان پر، اللہ تعالیٰ کے فرمان پر یقین کا چشمہ لگا دیں۔ ایک بھائی کہنے لگے تمہیں آنکھوں پر یقین ہے، جس پیاری ذات نے آنکھیں عطا کی ہیں ان کے فرمان پر تو اپنی آنکھوں سے بڑھ کر یقین ہو، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان پر، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی فرمان پر ایمان اور یقین کا چشمہ لگا دیں، کہ حضور کے فرمان پر، رب کے فرمان پر اس طرح یقین ہو جس طرح دن کے 12 بجے لاکھوں کروڑوں اربوں سو روشن ہو، جتنا یقین ان پر ہے اس سے بڑھ کر رب کے فرمان پر یقین ہو، تو پھر تو کوئی بھائی پردہ ہے نہیں، پھر تو سمجھ ہے، بس یہ تھوڑا سا کھلی آنکھ کا پردہ ہے لگنا، بس یہ پردہ ختم ہوگا، یہ کھلی آنکھ بند ہوگی، آخرت کا پردہ ہو جائے گا۔ لہذا علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے نا کہ حضور کی زبان مبارک سے سن لیا کہ جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، ہمیں حضور کے فرمان پر اتنا پختہ یقین ہے کہ جنت اور دوزخ پردے ہٹا کر ہمارے سامنے کر دی جائیں تو ہمارے ایمان میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں ہوگا، حضور نے فرما دیا، ہمیں حضور کے فرمان پر آنکھوں سے بڑھ کر یقین ہے۔ اللہ اپنے اور ہے بھی کوئی شک نہیں ہے اس میں،
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ، لیکن یہ باتیں اپنے بزرگوں کے قدموں میں ملتی ہیں جن کے سینے کھلے ہوتے ہیں. ہم تو طلباء ہی ہیں، ہماری زبان سے کوئی ٹوٹی پھوٹی باتیں، یہ بڑوں کا ہی فیض ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربان ہے بھی حقیقت یاد رکھنا. آج کل مجالس میں اللہ جملہ کہلوا رہے ہیں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. آپ دیکھ رہے ہیں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے. قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ایک لمبا مضمون ہے، آپ خود ہی مثالیں نکال لیں. قرآن پاک میں اللہ میاں کی وہ باتیں جو ہیں جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اسی طرح موت کے بعد جو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے وعدے ہیں وہ بھی ہو بہو پورے ہو کر رہیں گے. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. مرنے کے بعد کھل جائیں گی سب چیزیں. اب چند ایک مثالیں پیش کر دوں. 11ویں پارے میں ہے، سورہ یونس کی آیت ہے، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، کہ اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا. اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا. اب آپ دیکھ لیں، باہر دیکھ لیں، اگر کوئی دھند نہ ہو، سموگ نہ ہو، آپ دیکھ لیں مطلب صاف ہو، ہر روز آپ لاہور میں، کراچی میں، اپنے اپنے علاقوں میں، شہروں میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہر روز پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور سورج چمکتا ہوا دیکھتے ہیں. والقمر نورا، چاند کو روشنی کے لیے پیدا کیا. اب آپ دیکھیں چاند نہیں راتیں ہوں، چاند بھی آپ کو چمکتا ہوا نظر آئے گا. میں ایک دفعہ ملیشیا سے آ رہا تھا، ملیشیا سے چاند نہیں راتیں تھی. اب ملیشیا کوالمپور سے جہاز چلا، میں الماری کے ساتھ ہی سیٹ تھی، دیکھ رہا تھا وہ چاند چمک رہا اور بالکل ساتھ ساتھ چل رہا ہے. لاہور ایئرپورٹ 4 گھنٹے کی فلائٹ تھی، لاہور ایئرپورٹ پہنچ تک چاند وہ ساتھ ساتھ نظر آ رہا. میں کہا یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو بہو پورا ہوا، یہ آنکھوں سے نظر آ رہا. والقمر نورا، چاند کو روشنی کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. ہاں خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. الحمدللہ. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا. اب آپ دیکھ لیں یہ بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان آگے ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. پاکستان میں آپ چلے جائیے، ادھر جو یہ شمالی علاقہ جاتے وہاں آپ چلے جائیں، وہاں کہیں نہ کہیں بارش ہوتی ہے. بعض علاقے سے تقریباً ہر روز بارش ہو رہی ہوتی وہاں پر. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ برطانیہ کے سفر میں لندن میں، وہاں پر بھی تقریباً اکثر بارشیں. پاکستان تو اللہ تعالیٰ کا بڑا بہترین علاقہ ہے الحمدللہ. ہاں چاروں موسم اس کے اندر موجود ہے الحمدللہ. ہاں وہاں میں 2 دفعہ سفر ہوا، ہفتہ 1.5 ہفتہ رہا، لیکن وہ ہفتے 1.5 ہفتے پسینہ نہیں آیا، بالکل پسینہ نہیں. ہر وقت موسم ٹھنڈا وہاں پر الحمدللہ. یہاں پاکستان پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ گرمی میں کوئی چیز ہوتی ہے، اللہ کا پسینہ میں کوئی چیز ہوتی ہے، یہاں پر پسینہ نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، یہ اللہ کی نعمت الحمدللہ ہے. یہ پاکستان کا ملک بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ اسی قدر کی. اللہ دعا فرمائے اللہ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور مزید اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اس کو عافیت سے رکھے. یہ جو پڑھنے پڑھانے کا کھلا ماحول ہے یہ بھی اللہ کا بڑا انعام الحمدللہ. یہاں بس اللہ تعالیٰ کی خاص کوئی کرم نوازی ہے. دشمن بڑی تدبیریں اختیار کرتے ہیں لیکن اللہ پاک کی ذات ان کی تدبیروں کو فیل کر دیتے ہیں الحمدللہ. بھائی کہاں سے آپ سے دعاؤں کی بہت درخواست ہے. دیکھو
دعا کی درخواست کرنا، دعا کا کہنا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو داؤد شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو استاذنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے عمرے کی جانے کی اجازت طلب کی ہے۔ ہاں، اس لیے بھی نکلا کہ بھائی عمرے کا سفر کرنا ہو آگے نے تو اپنے شیوخ سے، اساتذہ کرام سے، اپنے بڑوں سے چلو ان سے اجازت بھی لے رہے ہیں، اس کی ان کی دعا مل جاتی ہے، اسے برکت ہے۔ میرا بھی ایک عرصے تک اپنے حرس سے جب بھی جاتا تھا ہر حرس سے اجازت لیتا الحمدللہ، پھر سفر شروع کرتا ہوں، اسے دعا مل جاتی ہے۔ مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ استاد تھے حضرت مولانا ابوالقاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تقریباً 45 سال تک مدینہ منورہ میں مقیم رہے، ابھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ بڑی حرص شفقت فرماتے رحمہ اللہ، اللہ نے مدینہ منورہ میں ان کی نیک صحبت عطا فرمائی، کوئی 12 سال 13 سال تک ہر کی نیک صحبت وہاں پر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے واپسی ہو رہی، حالانکہ بڑے حضرات تیسری منزل سے، ہمارے بھائی مولانا عاطف صاحب ان کے گھر پر قیام تھا، تیسری منزل سے حضرت چلو کوئی عذر نہ ہو تو ہے، حالانکہ ہم بڑے ہیں، وہ اپنے کمرے سے بھی رخصت کر دیتے تو میرے لیے تو سات مندی کوئی دعا دے کر ہم، لیکن بس اس آؤں کی شفقت، تیسری منزل سے نیچے آئے اور گاڑی کے قریب کھڑے ہو کر رخصت فرمایا، اور رخصت کرتے وقت یہ ایک جملہ فرمایا، جملہ ابھی تک دل میں نقش ہے، گاڑی پہ ہے سواری میں بٹھاتے وقت ایک ہی جملہ فرمانے لگے، تم مدینہ منورہ سے جا رہے ہو، یہ نیت کر جاؤ کہ میں سرکار کے کام کے لیے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ تم مدینہ منورہ سے جا رہے ہو تو یہ نیت کر کے جاؤ کہ میں سرکار کے کام کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر فرمانے لگے جو آدمی سرکار کے کام میں جہاں بھی لگا ہوا ہے وہ سرکار کے پاس ہی ہے، بس اللہ کتنی پیاری بات فرماتی ہے، جہاں بھی خدمت کر رہے ہیں اللہ دین، سارے سرکار کے کام کیا ہے نا، دین کے سارے کام یہ سرکار کے کام ہے الحمدللہ۔ نماز پڑھنا سرکار کا کام، روزہ رکھنا سرکار کا کام، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا سرکار کا کام صلی اللہ علیہ وسلم، زبان سے سچ بولنا سرکار کا کام الحمدللہ۔ اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یا کرنا، یہ روزی کے جتنے بہانے ہیں ان میں بس سچائی امانت داری سے بھری ہوئی آگے، یہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی سے بھری ہوئی الحمدللہ۔ آپ یہ حدیث شریف کی مبارک کتابیں میں نے رکھی ہوئی ہیں، کبھی کبھی ان کا حوالہ دیتا رہتا ہوں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ بھائی مولانا عثمان صاحب، ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے، اب آپ دیکھ لیں شریعت مطہرہ ہمارے ایک ایک سانس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کر کھڑی ہوئی ہے۔ ہم بیت الخلاء میں جائیں، قضاء حاجت کے لیے جائیں، وہاں بھی شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کر کھڑی ہوئی ہے۔ ایک بھائی کہنے لگے سنت کے مطابق بیت الخلاء میں جانا یہ بھی جنت کا عمل ہے۔ اب قضاء حاجت کرنا ایک طبی عمل ہے کوئی، اب آپ دیکھ لیں یہ دوسرے لوگ ہیں میرے گھر فرمائے لگے یورپ والے ہیں، ان کو فرمائے خدا بھلا کرے کوئی ان کو استنجا کا طریقہ ہی بتلا دے، ان بیچاروں کو استنجا کا طریقہ کا پتہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ پانی کے ساتھ استنجا کرنا کتنا پاکیزہ عمل الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ ابو داؤد شریف ہے، ابو داؤد شریف، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ شریعت مطہرہ ہے نا، ان پر اب آپ دیکھ لیں
جمعے کی الحمدللہ جو نیک آداب ہیں جمعے کی تیاری کے لیے کتنے پیارے آداب ہیں کہ جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، الحمدللہ خوشبو لگانا سنت ہے، مسواک کرے، مسواک تو خیر ہر نماز میں ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، آپ ہاں آگے نا اچھے کپڑے پہن لیں دھلے ہوئے ہوں یا نئے کپڑے پہن لیں، دھلے ہوئے کپڑے پہن لیں اور خوشبو لگا لیں۔ کرتا رہتا ہوں جمعے کے دن تو اللہ پاک کی ذات ہر ایک کو دلہا بنا دیتے ہیں، جنت کا دلہا بنا دیتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ بات دیتے ہیں گھر میں جائیں گے تو گھر والی بھی دیکھ کر آپ کو خوش ہوگی بھائی ماشاء اللہ وہ بھی اچھی حالت میں دیکھ کر بیچاری وہ بھی تو ان کا بھی خوش ہوگا الحمدللہ۔ یہ ابو داؤد شریف میرے حرف فرمانے لگے، ایک بزرگ ان کو خواب میں نے اپنے حرف کو دیکھا، یہ ابو داؤد شریف سامنے ٹیبل کے اوپر رکھی ہوتی، بالکل دونوں ہاتھ وسیع لے کے دونوں ہاتھ وسیع پکڑ کے الحمدللہ، اور جب تشریف لاتے ہیں ابو داؤد شریف پڑھانے کے بس یوں سینے سے لگا رکھی ہوتی، کتاب سینے سے لگا رکھی ہوتی الحمدللہ۔ رومال بھی اگر مسجد میں رکھتے ہیں تو نیچے جھک کر رکھتے ہیں، نیچے جھک کر رکھتے ہیں، یعنی آداب اچھے الحمدللہ۔ اپنے بزرگوں کا ادب و احترام، کتابوں کا ادب و احترام، ساری چیزیں کتابوں میں نہیں ملتی قدموں میں ملتی ہیں الحمدللہ۔ یہ طلباء ہیں نا یہ بھی اپنے اساتذہ کو پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے وہ تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، انگریزی پڑھانے والے استاد نیک ہوں ان کی نیکی کا اثر بھی طلباء پر پڑتا ہے۔ ہمارے حافظ جنید صاحب تو آج کھڑے ہو جاؤ، جزاک اللہ ہے، نہیں ویسے مجھے معاف کرنا، پہلے معاف کر دیں پھر کروں گا۔ یہ ہمارے یہ ہے یہ کالج کے لیکچرار ہیں، یہ انگریزی کے استاد ہیں۔ اب کوئی دیکھ سکتا ہے بیٹھ جائے حافظ صاحب بیٹھ جائے، قرآن پاک کے حافظ ہیں الحمدللہ، قرآن پاک کے حافظ بھی ہیں الحمدللہ، اور اپنے وہاں پر کالج میں لیکچرار ہیں حافظ صاحب، کہاں پر؟ ہاں الحمدللہ۔ اللہ سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی ہو اور صحبت نیک ہو، نیت خدمت کی ہو اور صحبت نیک ہو، بس یہ اپنے بزرگوں کا سایہ اب آپ دیکھ لیں، کراچی میں دیکھ لیں، لاہور میں دیکھ لیں، ہمارے جو حضرات بھی چاہے زندگی کے کسی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں، دکان میں ہیں، دفتر میں ہیں، کھیتی باڑی میں ہیں، لیکن اللہ نے خوش نصیبی سے ان کو اللہ نے اپنے بزرگوں کا سایہ نصیب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے، رخ بن جاتے ہیں، یہ پھر بھی ہو جاتی ہے، بھول بھال ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ اصلاح کی فکر الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہاں ہمارے حافظ عبدالروف صاحب ہیں، تشریف لاتے رہتے ہیں، جنت ضیاء الحق مرحوم کے بھانجے ہیں، ان کے والد گرامی تھے، حالانکہ وہ اسلامیہ کالج میں پرنسپل رہے، یہاں لاہور میں بھی، شیخ پورہ میں بھی، اور بھی کئی جگہوں میں پرنسپل رہے، لیکن حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیہ کے بانی، ان سے بیعت کا تعلق تھا اور اصلاحی تعلق تھا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں ہاں، لیکن وہ فرمائے لگے یہاں جامع شفیہ گنبد میں ان کا والد صاحب وہاں پر ناظم رہے اور طلباء کو متوجہ کرتے رہتے ہیں، کوئی پنکھا کوئی زائد چل رہا ہوتا فون اس کو بند کر دیتے ہیں، اور خود ان کا اپنا معمول یہ تھا کہ بیت الخلاء میں جاتے تو وہاں بتی استعمال نہیں کرتے تھے، اندھیرے میں چلے جاتے بس یار، تاکہ مدرسے کی بتی کو زیادہ استعمال ہو، خود ہی بس اندھیرے میں بیت الخلاء میں چلے جاتے رہے۔ ایسے اللہ کے لیے اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ انہی کے بیٹے حاجی رزاق صاحب تھے، یہ حافظ غفور صاحب، اور ان کے بیٹے نہیں کہتے والدین کی نیکی کا اثر، تقوی کا اثر اولاد میں بھی ہوتا ہے۔ ان کے بیٹے تھے حاجی عبدالرزاق صاحب، وہ بھی سب یہ جنرل ضیاء الحق مرحوم کے بھانجے تھے اگر۔ اللہ تعالیٰ اپنے میں دیکھتا تھا آج سے کوئی میں خیال آج سے کوئی تقریباً 30-32 سال پہلے کی بات ہے کہ پہلے یہ مدرسہ محمدیہ وہاں جہاز کے قریب تھا نا، وہاں نئی مسجد کی تعمیر ہوئی تھی آگنا،
سامنے کے براؤنڈے کی جگہ تھی، براؤنڈے کی جگہ براؤنڈا ہی بعد میں تعمیر ہوا، پہلے بس وہاں سامنے دیواریں قریب، وہاں سائیکل ہے وہ حاجی رضا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ یہ وابٹا کے دفتر میں افسر تھے، وابٹا کے دفتر میں افسر تھے وہ جیسے اپنے وہ سے فارغ ہوتے نا، انہیں وہ دفتر کے وقت سے فارغ ہوتے، کئی دفعہ میں نے دیکھا بس وہ مسجد کے سامنے دروازے کے سامنے اپنی سائیکل کھڑی کر دیتے، سائیکل استعمال کرتے تھے، حالانکہ ان کے ماموں پاکستان کے صدر، لیکن خود یار بس اپنی سائیکل کے اوپر آنا جانا۔ مجھے حفصہ نے بتلایا، ہمارے حافظ صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے یہ دفتر میں آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے ہیں، دفتر میں آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جائیں، دفتر کا پنکھا استعمال نہیں کرتے، کہتے ہیں میری ابھی ڈیوٹی کا وقت شروع نہیں ہوا۔ ایسے بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہر جگہ ہوتے ہیں، رحمۃ اللہ، میری ابھی ڈیوٹی کا وقت شروع نہیں ہوا، الحمدللہ، بس اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے موجود ہوتے ہیں، الحمدللہ، اس لیے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس بہانے سے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رحمت سے نوا دیں گے۔ ہاں پھر وہی حاجی رضا صاحب یہاں مسیح احسان ہے، قریب مسیح احسان ہے، یہاں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، بادشر پسندوں نے فجر کی نماز میں فائرنگ کی اور اسی میں بیچارے وہ نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوئے، اور ان کے والد تھے، ان کا سجدے میں انتقال ہوا، ان کا بھی سجدے میں انتقال ہوا، اور یہ بھی نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوئے۔ ان کے والد تھے، انہوں نے ان سے جنرل ضیاء الحق مرحوم نے کہا، جنرل ضیاء الحق مرحوم فرمانے لگے آپ بھی وردی میں ہیں، چلو آپ میرے لیے دعا کریں، مجھے اللہ سجدے موت نصیب فرمائے۔ واقعی کہنے لگے جنرل ضیاء مرحوم سجدے کی موت کیا ہے، چلو یہ بھی موت ہے، اصل تو موت شہادت کی میدان کی موت، وہ مانگے آگے اپنا، وہ تو آپ ہی مانگ سکتے ہیں، آپ ہر وقت وردی میں ہوتے ہیں، وہ تو آپ کو مل سکتی ہے، میں تو بھائی اپنی بس نماز روزہ ہی نہیں، میں چاہتا ہوں میری سجدے موت آ جائے۔ باہر جنرل ضیاء المرحوم نے ان کے لیے دعا کی یا اللہ ان کو سجدے موت آ جائے، باہر ان کی دعا بھی قبول ہو گئی۔ پھر جنرل ضیاء المرحوم کہنے لگے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے وردی میں اللہ شہادت دے، وردی میں شہادت دے۔ تو انہوں نے ان کے لیے دعا کر دی کہ یا اللہ ان کو وردی میں ان کو ہے شہادت نصیب فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول فرما لی، وہ بھی وردی میں شہید ہوئے، الحمدللہ، آپ کو معلوم ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس اللہ خاتمہ ایمان کا فرما دے، اللہ پاک ہو جاتی ہے کچھ بھول بھال کمی بیشی لغزشیں، اللہ تعالیٰ سب کی معاف فرمائے، لیکن ہم اللہ خاتمہ ایمان فرما دے، بس بڑی کامیابی ہے الحمدللہ۔ بات سے بات بڑھ گئی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث کی مبارک کتابیں نور سے بھری ہوئی الحمدللہ۔ کبھی کبھی طلباء اثر کر دیتا ہوں بھائی، طلباء اثر کرتا رہتا ہوں، خدا کے لیے یہ حدیث کی مبارک کتابیں، دینی کتابیں صرف مدرسے کے امتحان میں ہی پاس ہونے کی نیت سے نہ پڑھا کریں، عرش پر پاس ہونے کی نیت سے پڑھا کریں، یہ سب کچھ آخر کے لیے الحمدللہ۔ چلو مدارس میں بھی ہمارے نیک اساتذہ کرام نے امتحان کے سلسلے یہ شوق دلانے کے لیے رکھے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میرا کروں آگے ان میں بھی بس نیک طریقہ اختیار کریں۔ اس لیے حضرت مولانا شاہ ولی حسن رحمۃ اللہ فرماتے دیانت کے ساتھ فیل ہو جانا خیانت کے ساتھ پاس ہونے سے بہتر ہے۔ دیانت کے ساتھ فیل ہو جانا خیانت کے ساتھ پاس ہونے سے بہتر ہے الحمدللہ۔ محنت اور کوشش کے باوجود کہیں امتحان میں نمبر کم بھی آ جائیں، گھبرائے نہیں، عرش پر نمبر طلب پر لگتے ہیں، وہ لگ گئے الحمدللہ۔ ہم نے دیکھے اللہ کام لے لے بس الحمدللہ، ہم نے دیکھے بس کمزور ہوں ذہین سب طلباء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول قبول الحمدللہ ہے۔ کسی طالب علم کو حقیر نہ سمجھے، کسی مدرسے کے طالب علم کو حقیر نہ سمجھے، تمام مدارس یہ سب جنت کے باغ ہیں، اللہ ان کی رونقوں کو اللہ قائم دائم رکھے اللہ تعالیٰ۔ مجھے کچھ جانے کا موقع ملتا رہتا ہے باہر،
کچھ تھوڑے بہت شہروں میں دیہاتوں میں اور اللہ نے علاقے میں دین کی بہاریں کبھی کبھی رکھ کر دیتا ہوں بھائی یہ علاقے میں جو دین کی بہاریں ہیں علاقے میں دین کی بہاریں کئی علاقے میں جو دین کی بہاریں ہیں وہ کوئی ایک بیان کی وجہ سے نہیں ہے، یہ مسلسل ہمارے اساتذہ کرام کی، ہمارے شیوخ کی، علماء کرام کی محنتیں ہیں اور قربانیاں ہیں الحمدللہ، اور آپ حضرات کی، آپ ہمارے بزرگ بھائی ہیں، آپ کی محبتیں اور آپ کا تعاون یہ برابر کی ان کی خدمتوں میں آپ شریک ہیں اور اجر و ثواب میں شریک الحمدللہ۔ کبھی کبھی رکھ کر دیا جاتا ہے کہ جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو اساتذہ کرام کو مل رہا ہے اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے، ایک لقمہ خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں۔ یہاں لاہور میں پاکستان میں تو آپ دیکھ لیں گے، پاکستان بنگلہ دیش ان میں یاد رکھنا عام مدارس ہیں، یہ اہل خیر حضرات کے تعاون سے چل رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ نے ان بچوں کے سینوں کو قبول فرما رکھا ہے اور اللہ نے ہمارے بزرگوں کے بھائیوں کے جان مال کو اللہ نے قبول فرما رکھا ہے الحمدللہ۔ اب آخر ان کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، آخر یہ ضرورتیں کہاں ہیں؟ اللہ میں ملیشیا میں تھا، وہاں پر وہاں ایک مدرسے میں جانا ہوا اور وہاں تو یہ ہے نا وہاں پر جو طلباء ہیں وہ تو بالکل یعنی وہاں پر ان کے ذمے مہینے کے بعد وظیفہ ہوتا ہے کہ اتنا وظیفہ وہ اپنے کھانے کی مد میں جمع کرائیں گے، اپنا جمع کرائیں گے۔ ایک ہمارے مدرسے میں جانا ہوا تو وہاں پر ان کی ترتیب بالکل پاکستان کی ترتیب پر تھی، اب بیچارے وہ بھی وہاں سے آگے ہیں، ان کی ترتیب تھی۔ میں وہ کہنے لگے یہاں پر میرے پاس ایک خاتون تھی، انہوں نے اپنے 2 بیٹے داخل کروائے، 2 بیٹے وہ تھی بیچاری بیوہ تھی آگنا ہے، 2 بیٹے داخل کروائے۔ پھر مہینے کے بعد ان سے جب میں وظیفے کا مطالبہ کیا کہ آپ اپنے بیٹوں کا وظیفہ جو ہے یہاں پر ہے، تو وہ بیچاری آگے سے پریشان ہو کہنے لگی کہ میں بیوہ ہوں، میں محنت مزدوری کر کے میں شاید میں خال کوئی 800 رنگڑ کماتی ہوں، 800 رنگڑ ملیشیا کے وہ پیسے ہیں، ان کو رنگڑ کہتے ہیں، 800 رنگڑ، تو میرے پاس گنجائش نہیں ہے کہ میں کوئی وظیفہ اپنے بچوں کا مزید ان کی فیس دے سکوں یا کرنا۔ وہ بیچارے ماشاءاللہ پھر وہ مرکز کے پڑے ہوئے رائے مرکز کے وہاں پر انہوں نے مدرسہ کھولا تھا، کہنے لگے میں نے پھر توکل اللہ پھر تمام بچوں کی فیس ختم کر دی، فرمایا فی سبیل اللہ پڑھیں، جو ذات پاکستان میں دے سکتی ہے وہ یہاں بھی دے سکتی ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں۔ آپ حضرات سب شریک ہیں، آپ کے روزی کے بہانے بھی سب جنت کے ہی بہانے، آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دین دار ہیں۔ وہ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کسی کو کوٹھی میں دیکھ کر دنیا دار نہیں سمجھنا، دنیا دار وہ ہے جو خدا کو بھول جائے، دین دار وہ ہے جو اپنے رب کو یاد رکھے۔ آپ اپنی دکان میں یاد رکھیں، اپنے دفتر میں یاد رکھیں، اپنی کھیتی باڑی میں جھونپڑی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو یاد رکھیں الحمدللہ۔ ایک تو زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ بھی ہے، ایک ذکر اللہ ہے، ایک ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو یاد رکھنا، ان کی فرما برداری کرنا، یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے۔ کل مطیع للہ فہو ذاکر، ایسی مقولہ مشہور ہے نا، کل مطیع للہ فہو ذاکر، ہر وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا ہوا ہے، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد رکھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا، اس کو اپنے سینے سے لگانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے الحمدللہ۔ اب آپ دیکھ رہے اذان ہوئی ہے نماز کے وقت میں، آپ نماز کے لیے تشریف لے آئے، گویا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد کر لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا الحمدللہ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر، باقی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر جتنا ہو سکے وہی برکت کا ذریعہ الحمدللہ۔ ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بات سے بات بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائی، حدیث نور سے بھری ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ
میرا کہہ رہا تھا نا، ساتھی نے کہا نا آپ سے دعاؤں کی بہت درخواست ہے، تو دعا کی درخواست کرنا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، یاد رکھنا ہے۔ دعا کی درخواست کرنا یہ بھی حضور کی مبارک سنت ہے۔ جزاک اللہ، اللہ برکتوں سے نوازے۔ اس لیے میرے حضرت فرمائے لگے، کوئی اگر آپ کو دعا کا کہے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، کوئی دعا کا کہے تو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ دعا کے بارے میں آتا ہے نا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور ابو داؤد شریف میں یہ الفاظ میں ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا تو عبادت ہے نا مولانا، اور میں وہ تو آپ کو عبادت کا موقع دے رہا ہے نا، ہاں عبادت کا ہے، اس لیے دعا ہے فوراً دعا دے دینی چاہیے، الحمدللہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اس سے کوئی دعا کہے فوراً دعا بھی کرتا ہوں۔ پھر بعض حدیث میں آتا ہے کہ جب تک ہے دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہی ہے، میرے حضرت ہمارے بزرگ استاد تھے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھایا، جنازے سے پہلے بیان میں فرمائے لگے کہ نماز جنازہ یہ میت کے حق میں آخری اجتماعی دعا ہے، کہ نماز جنازہ یہ میت کے حق میں آخری اجتماعی دعا ہے۔ پھر دعا کے آداب میں سے یہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر درود شریف پڑھا جائے اور پھر دعا کی جائے۔ اور نماز جنازے میں بھی آپ دیکھ لیں یہی ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں کوئی ثنا کی جگہ پر سورہ فاتحہ پڑھ لے گنجائش یاد نہ ہے، ہاں وہ بھی ثنا ہے، سورہ فاتحہ میں ثنا ہے، تو بحال یہی ہے کہ سورہ وہاں پر ثنا بیان پہلی تکبیر کے بعد ثنا بیان کی جاتی ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر کوئی اور درود شریف پڑھ لے ہیں اس کی بھی گنجائش، لیکن عام طور پر معمولی ہی ہے۔ اور تیسری دعا کے بعد، تیسری تکبیر کے بعد پھر دعا ہے، اور دعا بھی کتنی جامع ہے۔ میرے حضرت صاحب پوچھنے لگے مجھے کوئی جامع دعا بتلائیں، تو بس اور بھی حدیث میں دعائیں آتی ہیں جامع دعا، لیکن حضرت یہ دعا بتایا، فرمایا جامع، یہ جنازے والی دعا ہے، فرمایا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احیتہ منا فاحیہ الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ الایمان۔ کتنی جامع دعا ہے، اے اللہ ہمارے زندوں کی بخشی فرما، اللہم اغفر لحینا ومیتنا۔ ہمارے کچھ دوسرے حضرات ہیں آگے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہم بعد ہیں اللہ تعالیٰ اپنی اللہم اغفر لحینا ومیتنا، یا اللہ ہمارے زندوں کی بخشی فرما اور ہمارے مردوں کی بخشی فرما۔ تو ہمارے دوسرے حضرات ہیں نا کہتے ہیں اگر یہاں میت کے لیے اگر قبر میں زندگی ثابت کریں گے، میت کے لیے اگر قبر میں زندگی ثابت کریں گے تو پھر یہ تقابل کیسے ثابت ہوگا؟ پھر تو یوں کہنا چاہیے اللہم اغفر لحینا وحینا، ان کے لیے قبر میں زندگی ثابت کریں گے۔ یہ ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد امین صدر قاری رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد ہیں، بھائی ہر جگہ ہوشیاری کام نہیں آتی، اپنے بڑوں کے سائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جتنے بھی کوئی سوال ایسا نہیں کہ جس کا جواب ہمارے بزرگوں نے نہ دیا ہو، الحمدللہ۔ ہمارے استاد سے پڑھے فرمائے لگے بھائی اللہ کے بندو،
حی نام ہے، حیات سے مراد ظاہری حیات، یہ چلنے پھرنے والی حیات ہے، جو میت نہ ہے، میت نہ ہے آگے نا، ہاں اس میں چھپی ہوئی حیات مراد، چھپی ہوئی، وہاں حیات ہوتی ہے لیکن چھپی ہوئی، اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے الحمدللہ۔ اور کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا بھی دیتے ہیں، ورنہ عام طور پر یہ عالم برزخ ہے، قبر کی زندگی ہے نا، اس کو عالم برزخ کی زندگی ہے، عالم برزخ کہتے ہیں۔ ہمارے ایک نیک صاحب فرمایا، موت سے لے کر قیامت تک جو انتظار کا زمانہ ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، پردے کا جہان۔ اور یہ کلی مشکک ہے، اس کے بہت سارے افراد ہیں، کسی کو قبر مل جائے وہ اس کے لیے برزخ کا جہان، دریا کے پانی میں ڈوب جائے وہ اس کے لیے برزخ کا جہان، پردے کا جہان۔ یہ ہندو ہے، یہ ناش میت کو یہ تو جلا دیتے ہیں، جہاں بھی اس کی راکھ موجود ہے اللہ وہاں پر ہی، اللہ پاک کی ذات وہاں پر روح کے ساتھ ہے نا، وہاں پر اس کے جسم کے ساتھ، اس کے ذرات کے ساتھ عذاب اور ثواب کا اتنا تعلق قائم کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ راحت و تکلیف کو محسوس کرتا ہے الحمدللہ، جہاں بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی ہماری کتاب ہے خوشبو والا عقیدہ، وہ بھی ذرا آپ مطالعے میں رکھنا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اندر ہے کہ خوشبو والا عقیدہ۔ ہاں اب اللہم اغفر لحینا و میتنا، میت سے مراد یعنی یہاں پر چھپی ہوئی یاد، جن کی ان کی حیات ہوتی ہے لیکن وہ چھپی ہوئی یاد نہ ہے، اس لیے عرض کرتا رہتا ہوں موت کی حقیقت ہر ہم عرض کرتا رہتا ہوں، موت کا نمونہ تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں، ہر روز یاد رکھنا ہے۔ یہ جو آپ کی نیند ہے نا، یہ موت کا ہی نمونہ ہے، اس میں آدھا آدمی بالکل یعنی آدھا موت کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، صرف یہ نبض چل رہی ہوتی ہے، سانس لے رہا ہوتا ہے، اس سے ہم پہچانتے ہیں، ورنہ بالکل آپ دیکھ رہے ہیں لیٹا ہوا بالکل کوئی قبر کی طرح۔ موت کا ایک بھائی کہنے لگے، سو کر اٹھ جائے تو نیند اور سو کر نہ اٹھے تو موت، بس موت اور نیند میں فرق ہے، سو کر اٹھ جائے تو نیند، سو کر نہ اٹھے تو موت، یا جو نیند میں جو اچھے خواب ہوتے ہیں یہ قبر کی اچھی حالت کا نمونہ ہوتے ہیں، قبر کے اچھے خواب آپ دیکھ رہے ہیں، مکہ مکرمہ کی زیارت کر رہے ہیں، بیت اللہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں، خواب میں جنت کی آپ سیر کر رہے ہیں، یہ جو قبر کی اچھی حالت ہے، جو اچھے خواب ہیں یہ قبر کی اچھی حالت کا نمونہ ہے، بس سمجھو بالکل یہی حال پیش آ رہا ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر پردے میں ہے ہمارے پر نیند کی حالت میں جو احوال پیش آ رہے ہیں، قریب بیٹھے ہوئے لیکن کچھ معلوم نہیں، اندر جو بسترے میں سو رہے ہیں ان کو پوچھیں کہاں پہنچا ہوا تعالیٰ نے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں قبر کی اچھی موت کا ہے، لے اللہ منور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ فرمائے لگے، موت کی حقیقت یہ ہے، مردن ای طرف وزیسن آ طرف، مردن ای طرف وزیسن آ طرف، کہ ادھر مرنا اور ادھر جینا، فوراً اللہ جہان شروع ہو۔ کبھی کبھی اللہ آخری جہان سے پردے اٹھا بھی دیتے ہیں اللہ۔ یہ رائے چند سال پہلے رائے کے اجتماع پر کراچی کے ایک عالم مولانا سمجھ صاحب کا انتقال ہوا، انتقال سے پہلے آخری جملہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اتنا کہا اور روح پرواز کر گئی۔ یہ اللہ، یہ کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ اور یہاں پر ایک دہریہ، مجھے ایک ساتھی نے بتلایا، یہ لوہاری میں ایک دہریہ خدا کے وجود کا منکر جب مرنے لگا تو آخری وقت میں اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ مجھے ڈراؤنی شکلیں نظر آ رہی ہیں، مجھے مار رہی ہیں، مجھے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، بس یہ کہتا مر گیا لگا۔ اب آگے جانے کیا انجام ہوگا۔ ہاں بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ ہاں عرض کرتا رہتا ہوں عام جلسوں میں، آپ حضرات شکر کریں، اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ہے ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے نا۔ دلائل کا تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ الگ میدان مشاہدہ ہے۔ یہ ہمارے قریب آپ دیکھ لیں، ہمارے ہر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ہر شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، ہر شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے مجھے توفیق بخشی، تقریباً آج سے کوئی 26-27 سال پہلے، سن 97 میں غالباً انتقال ہوا، ہم آج سے 26-27 سال پہلے انتقال ہوا۔
مجھے اللہ تعالیٰ نے شاسات بخشی، اپنے استاؤں کے غسل میں شریک ہوا، کفن دفن میں بلکہ جنازے میں شریک ہوا، اور کفن دفن کا بندوبست ہمارے مدرسے کے طلباء ہی نے کیا۔ یہ ہمارا مدرسہ قریب تھا، بھائی ہمارے شاہ باڑے کے تھے، پچھلے اجتماع پر تشریف لائے ہوئے تھے، میں ساتھیوں کو بتلا رہا تھا، بھائی مجھ سے جامع شفیع ایک نیک استاد فرمانے لگا آپ کفن کے پیسے آپ نے دینے ہیں، تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو کچھ جیب میں کوئی پیسے نہیں تھے، کیا کروں میں؟ وہ سامنے ہمارے طالب علم تھے امانت شاہ باڑا کے جارے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے فوراً اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو ان کی جیب سے 1000 روپے نکلے، کہا یہ آپ دے دیں، تو پھر 1000 روپے وہ کفن میں استعمال ہویا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں، اور پھر جب ہر کو یہاں قبر میں دفن کیا گیا، آگے نا وہاں ہر کی قبر کو دیوار سے الگ کرنے کے لیے آگے وہ ہر کی قبر کو نا راستے سے الگ کرنے کے لیے دیوار بنا رہے، تو اچانک ہر کی قبر میں سوراخ ہوا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی، پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا۔ میں بھی وہاں پر جمعے کے بعد حاضر ہوا، جب مجھے اطلاع ملی تو میں نے بھی وہاں سے تھوڑی سی مٹی لی، وہ بہرحال پہلے مجھے بغیر اجازت ٹھیک نہیں ہے، پھر باہر میں نے مٹی جیب میں ڈال دی، پھر ان کو تھوڑی سی مٹی میری جیب میں رہ گئی یار رکھنا۔ ہاں بعد میرے شیخ موسی رحمۃ اللہ فرمایا ان کو بھائی کوئی مٹی لے کر جا رہا ہے تو جانے دو، خواب میں کسی فرمایا ہے۔ بہرحال باقی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے باقی شرعی لحاظ سے خیر ہے۔ ہاں جزاک اللہ، ہاں کسی گاڑی بھائی ہو بدلا دیں، ہاں جزاک اللہ۔ بہرحال ہاں بہرحال وہ اتنی سی مٹی وہ جیب میں رہ گئی۔ میں گاؤں جا رہا تو راستے میں ہمارے تبلیغ جماعت کے بزرگ ملے، ان کو مٹی نکال کر سنگھائی، اتنی خوشبو، اتنی میٹھی خوشبو آج تک میں نہیں سنگھی، حالانکہ خوشبو آتی رہتی ہے تھوڑی بہت، بڑی عجیب خوشبو۔ یہ اللہ کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں، الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ آپ ہیں آپ پرچیوں کے جواب، چلو کچھ ادھار بھی صحیح الحمدللہ ہے انشاءاللہ اللہ ہے۔ تو یہ ہے نہیں کہ کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں۔ پھر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا آپ دیکھ لیں، ان کی قبر کے بارے میں تو معروف ہے، یہیں یہ قریب یہ سامنے جو یونیورسٹی گراؤنڈ ہے یہیں جنازہ ہوا ہے، اور پھر ہر قبر میں دفن کیا گیا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی، پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا۔ ایک بار شاید آپ حضرات کو معلوم نہ ہو، میں یہاں پر آج سے کوئی بہت پہلے کی بات ہے، کوئی سمجھو 30 سال پہلے کی بات ہے شاید، یا کر رہا ہوں میں یہاں لاہوری رحمۃ اللہ علیہ قبر پر ہر شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ اپنے نیک عظیم بزرگ استاد ان کے قبر پر سلام پیش کرنے کے لیے جا رہا، تو یہاں اب بھی کمرہ ہے، وہاں آپ دیکھ لیں، یہاں سے داخل ہو یا نہیں، اس طرف سے یہاں کھلا سڑک بنی ہوئی ہے، پھر آگے جا کر وہ دروازہ وہاں کمرہ بنا ہوا ہے، وہاں ایک بڑی عمر کے بزرگ رہتے تھے، اب شاید وفات پا گئے ہیں وہاں، اس وقت یہ بوڑھے تھے، تو مجھے خود بتلانے لگے، کہنے لگے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ قبر مبارک میں نے خود کھودی ہے، کہنے لگے میں اس وقت جوان تھا، فرمانے لگے میں نے جیسے ہی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ قبر کھودنا شروع کی، اسی وقت سے قبر کی مٹی سے خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ یہ انہوں نے بتلائی مجھے بات کہ ابھی ہر کو قبر میں رکھا نہیں گیا، پہلے سے خوشبو شروع ہو گئی۔ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھیں، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ہاں یہ آپ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی، سمرقند میں بخارا تاشقند سمرقند کے سفر کی وہاں بخشی، یہاں آپ دیکھ لیں بخاری شریف کے شروع میں حضرت مولانا احمد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے طلباء کو تھوڑا سا تکرار، مجھے اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف کی تقریباً 5 کتابیں اللہ تعالیٰ نے تکرار کرانے کی، اور بھی اللہ تعالیٰ درس نظامی کی 5 کتابیں، بخاری شریف ہے، ابو داؤد شریف ہے، اور ترمذی شریف ہے، ابن ماجہ شریف، اور مشکوٰۃ شریف کا ایک حصہ شروع کا، یہ اللہ سال میں اللہ پاک اللہ تکرار کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اللہ قبول فرمانے کو۔ بھائی باقی رہا اخلاص سے قاعدہ پڑھانا اور بخاری شریف پڑھانا،
اللہ کا شکر ہے طلباء سے ابھی وہاں اور بھی الحمدللہ باقی درجوں کے اسباق ہیں، کوشش کرتا ہوں ان میں سے بھی تھوڑا تھوڑا اساتذہ پڑھاتے ہیں، ساتھ ساتھ حصہ ڈالنے کی توفیق کرتا ہوں۔ ہدایہ ہے اسی طرح اصول الشاشی ہے، قدوری کا ایک حصہ رکھا ہوں، اس سے بھی الحمدللہ طلباء کو سنتا ہوں۔ ساتھ ساتھ قاعدہ بھی 2-3 بچے ہیں وہ قاعدہ لے کر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا قاعدہ سے ان کو الف آسائی پڑھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ۔ صرف اس نیت سے کیا معلوم ہے کوئی بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر آ گئی، فرمائے کہ کسی ایک حرف کے اوپر پڑ جائے الحمدللہ۔ بخاری شریف پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر، وہ تو ہمارے شیوخ کے لیے ہے ہی ہے، لیکن ہم چھوٹے طلباء کے لیے ہے بھائی آگے نہ ہم تو اپنی الف با تا سا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ تلاش کریں الحمدللہ۔ یعنی مقصد یہ جو بھی خدمت کا موقع ملے اس کو اپنی سعادت سمجھنا۔ یہاں دور حدیث کے طلباء ہیں، ان کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات یہاں سے پڑھ کر سناتا ہوں میں ان کو۔ یہ ہے آپ دیکھ لیں، شیخ محدث حافظ مولانا مولوی احمد صاحب کوئی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات لکھے ہیں نا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں بھی یہ ہے، مجھے اللہ نے توفیق بخشی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پر حاضری کی سمرقند میں، ان کی قبر سے بھی خوشبو آتی رہی، بلکہ مولانا قاضی ظاہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے 1000 سال کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اور اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آتی رہی، الحمدللہ 1000 سال تک خوشبو آتی رہی۔ اب بھی جب چاہے اللہ پاک پردے اٹھا دیں الحمدللہ۔ یہاں پر لکھا ہے آئے نکم فاہ من تراب قبر ہی آگے رائحۃ طیبہ یا کلام کل کستوری کی طرح خوشبو آتی رہی۔ وجعل الناس یختلفون الی قبرہ مدتاً، اور لوگ ایک عرصے تک ان کی قبر پر آتے جاتے رہے اور ان کی قبر سے مٹی لیتے رہے اور اس مٹی کی خوشبو کو سونگ کر یہ تعجب اور حیران ہوتے رہے، تعجب کرتے رہے۔ پھر خود ہی فرماتے ہیں، فارسی کا لکھا ہے نا مصرع، فارسی کا مقولہ جمال ہم نشیدن در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم یا رکھا، جمال ہم نشیدن، قبر کی مٹی نے بزبان حال کہا، فرمایا یہ خوشبو میری نہیں ہے، یہ میرے ہم نشین کی خوشبو ہے الحمدللہ، جو میرے اندر آئے ہیں ان کی خوشبو ہے۔ ساری زندگی جو خوشبو پھیلائی، کیوں نہ ان کی قبر سے خوشبو آئے الحمدللہ۔ ان کی نیکی و خوشبو، ان کے تقوی و خوشبو، ان کی حدیث شریف کی خدمت کی خوشبو، یہ ہے خوشبو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ برکتوں سے نوازے، اللہ خوش رکھے۔ چلو بھائی یہ پرچیاں ذرا ادھار رکھ لیں، اللہ کرے اب آج ایک ہی پرچی کا جواب بھی ابھی پورا نہیں ہوا ابھی تو۔ اللہ پاک گناہوں سے بچنے کی اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بس دیکھو یہ تھوڑے بہت جھونکے آتے رہتے ہیں، میں اپنے حضرت کی مجلس میں جامع شفیع میں بیٹھا ہوا، فرمانے لگے تھوڑے بہت گناہوں کے جھونکے آتے رہتے ہیں، وہ سابس آتے رہتے ہیں۔ فرمانے لگے جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دے، اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دے، جتنا مصروف اتنا ہی محفوظ، وہ خیال آئے گا چلا جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں ہم خیر کی بات کہہ رہے سننے میں لگے ہوئے، اب اور کوئی خیال نہیں، سب گھڑیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں گزر رہی ہیں الحمدللہ۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے گناہ کا خیال آنا برا نہیں، گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا یہ برا ہے۔ خیال تو سام بچھو کبھی آ جاتا ہے، آگ کبھی آ جاتا ہے، خیال آنے سے نقصان نہیں جب تک اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں۔ بس اپنی توجہ دیکھو، ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا، بہت سے خیالات وساوس کے درجے میں ہوتے ہیں، نفس و شیطان کا حصہ ہوتے ہیں، ان پر تو اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہی خیال قابل اتباع ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف لے جائے،
اللہ تعالیٰ کی خوشی کی طرف لے جائے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی فرما برداری کی طرف لے جائے، یہ خیال قابل اتباع ہے۔ ورنہ ہر خیر، اس لیے حدیث میں آتا ہے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کے اندر رکھے، آگے ہاں اپنے نفس، ہاں، اور وعمل لما بعد الموت، موت کے لیے تیاری کرے، ہاں موت کے بعد والی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، اور آگے ہے والعاجز من اتبع نفسہ، ہمارے حضرت مولانا سید اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاصل پور والے مدرسے میں تشریف لائے تو یہی حدیث شریف پڑھی، والعاجز کا ترجمہ کیا، والعاجز کا بیوقوف آدمی وہ ہے، بیوقوف آدمی وہ ہے، نادان آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگائے، جو من میں آئے وہ کر لینا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، بلکہ ہر من کو پورا کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ اس من کو پورا کرنے میں میرے پیارے مولا وہ ناراض تو نہیں ہو رہے، اگر ان کی ناراضی کا اندیشہ ہے تو ان کو خوش کرنے کے لیے 1000 من بھی قربان کرنے پڑے کر لیں، لیکن ان کو ناراض نہ کریں۔ ہم ڈوبے ہوئے ان کی نعمتوں کے سمندر میں، ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ، یہ من بھی اللہ میں نے دیا ہے، یہ دل بھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، یا کہاں یہ چاہتے بھی انہوں نے عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہوں، چاہے اچھی خواہش ہوں، برے جذبات ہوں، آگے ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے نا، ہاں، لیکن اللہ نے ان کا مسئلہ بتلا دیا ہے کہ ان کو کہاں استعمال کرنا اور کن سے بچنا ہے۔ الحمدللہ جو اچھی خواہشات ہیں ان کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کریں، اور جو بری خواہشات ہیں ان سے بچیں۔ چند دن پہلے ترمذی شریف میں حدیث شریف پڑھ رہے ساتھی، جیسے اب بد نظری ہے، حدیث شریف میں آتا ہے النظرۃ الاولیٰ لک والثانی علیک، پہلی نظر تو وہاں حاشیے میں لکھا پہلی نظر یہ نافع ہے، نافع ہے، یعنی پہلی نظر جو ہے یہ نافع ہے، اور دوسری نظر آگے یہ ضرر والی ہے، یہ نقصان والی ہے۔ وہ حاشیے میں عجیب تو لکھی کہ پہلی نظر نافع کیسے ہے؟ کہتے ہیں دیکھو پہلی نظر، فرمایا پہلی اچانک جو نظر پڑتی ہے نا وہ معاف ہے آگے، اور یہ نافع بھی ہے، نافع کیونکہ دیکھو اچانک نظر پڑ جائے اب خیال کرتا ہے اور دیکھو، لیکن فوراً یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھ کر اپنے نفس کے اوپر بریک لگاتا کرنے کہ میں نہیں دیکھنا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا رب اللہ، اور میں اس بریک پر لگانے پر اس کو ثواب ملے گا اور اجر ملے گا انشاءاللہ الحمدللہ۔ فرمایا پھر اگر پہی اچانک نظر کرنے کے بعد پھر اگر نظر بازی شروع کر دی پھر تو یہ بریک کے فیل ہونے کی نشانی ہے، پھر تو فیل ہو گیا، اس میں تو نقصان ہے۔ بریک فیل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے آپ دیکھ لیں، گاڑی کی بریک فیل ہو جائے تو بھائی کھڈے میں جا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اچانک نظر پڑ جائے وہ ویسی معاف ہے، بس اپنے ارادے اور اختیار سے جہاں تک ہو سکے غلط نظر ڈالنے سے بچنا ہے۔ کوشش اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ باقی میرے حضرت سے کوئی پوچھتا ہے گناہ سے بچنے کا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے، حضرت تو 500 مرتبہ بتلاتے ہیں ہم، باقی اسی کو نرم کر کے ہر کے ملفوظ کو 10 دفعہ پڑھ لیں، 20 دفعہ پڑھ لیں، جتنا ہو سکے پڑھ لیں، اور کوشش کریں گناہ کی باتیں نہ دیکھیں، نہ پڑھیں، نہ سنیں۔ الحمدللہ گناہ کی باتیں نہ، جہاں تک ہو سکے۔ بھائی کل بھی میرا کر رہا تھا، بھائی یہ طلباء سے آپ کے دماغ کی حاضری کون لگائے گا بتاؤ؟ اپنی حاضری خود لگائیں۔ اساتذہ کہاں تک نگرانی کریں گے، والدین کہاں تک نگرانی کریں گے؟ اگر آپ اپنی نگرانی خود کریں، اپنا جائزہ خود لے جائیں۔ اور اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری یہ ہے کہ ہمیں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں، بس یہ اس نیک خیال کا، اس نیک دھیان کا استحضار، یہ سمجھو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کا استحضار ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے مدارس میں حاضری لیتے ہیں، یہی کہتے ہیں لبیک لبیک کہتے ہیں، لبیک۔ کل پرسوں میں طلباء سے کر رہا تھا کہ یہ لبیک لفظ تو تلبیہ سے ماخوذ ہے، تلبیہ سے ماخوذ، حج کے تلبیہ سے ہے۔
حج میں تلبیہ پڑھتے ہیں نا، ایک دفعہ پڑھی لیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ چلو بھائی پہنچ گئے مکہ مکرمہ میں، سبحان اللہ، یہ ہے تلبیہ الحمدللہ۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ آپ کو لے جائے حرم شریف میں، الحمدللہ بڑی ہے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ قرب قیامت میں تلبیہ میں کمی آ جائے گی، تلبیہ میں کمی ہے، بس اللہ پاک بھائی جائیں خوب پڑھیں تلبیہ وہاں پر۔ ہاں فقہ کتاب میں لکھا ہوا ہے نا، سلام کریں تو جب وہاں تو یہ تھا کہ حاجی حضرات سلام کریں تو پہلے تلبیہ لبیک اللہم لبیک۔ پہلے شروع میں حج میں جانتا ہے ایک صاحب ملنے کے لیے آئے، فوراً سلام کرنے سے پہلے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، بلکہ سلام کرتے ہی نا فوراً پر تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک الحمدللہ، خوب تلبیہ پڑھے۔ تو یہ لبیک کا لفظ تلبیہ سے ماخوذ ہے، تلبیہ سے ہے۔ لبیک کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ، اے اللہ میں آپ کے، اے اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ فقہ کافیہ میں آپ نے پڑھا ہوگا، یہ تثنیہ تکسیر کے لیے ہے، تکسیر کے لیے، ہاں اس میں ہے، اے اللہ میں آپ کے دربار میں بار بار حاضر ہوں، میں آپ کے دربار میں بار بار حاضر ہوں۔ لبیک، اللہ اپنی مہربانی فرماؤ۔ باقی کافی میں آپ نے پڑھا ہوگا، اریب لک البابین اصل میں کیا تھا، وہ ساری تفسیر وہاں کا کتاب موجود ہے۔ یہ تثنیہ تکسیر کے لیے ہے، تثنیہ تکسیر کے لیے ہے کہ اے اللہ کہ میں آپ کے دربار میں بار بار حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں۔ تو یہ لبیک کا اصل معنی ہی ہے۔ ہاں تو جو طلباء کہتے ہیں لبیک حاضری میں، کہ لبیک کہتے ہیں، سکولوں میں تو میرا خیال کچھ اور کہتے ہیں، بھائی جنید کیا کہتے ہیں سکول میں؟ تو ہیں پریزنٹ، اور بھی کہتے ہیں میرا خیال یس سر، یس سر، ہاں یہ بھی کہتے ہیں لیکن ہمارے مدارس میں بھائی یہ الحمدللہ یہ مبارک جملہ ہے، لبیک اللہم لبیک۔ تو بھائی لبیک طلباء سے کر رہا تھا، لبیک کا اصل معنی یہ ہے اے اللہ پہلے میں آپ کی بارگاہ میں، آپ کے دربار میں حاضر ہوں، اور پھر میں پھر اپنے استاذوں کے سامنے بھی حاضر ہوں، الحمدللہ۔ ہاں یہ پہلے اصل رب کی بارگاہ میں حاضری۔ تو بہرحال مطالعہ کریں، تکرار کریں، سو پڑھیں، جہاں بھی ہوں ایسی ہمارے بھائی زندگی کے جس شعبے کے اندر ہوں وہاں پر بس ہے ہر ایک کے دل میں بس یہ دھیان لگا رہے کہ ہمیں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ پھر یہ دکان دنیا کی نہیں جنت کی دکان ہے۔ یہ جب جذبہ دکان میں دل میں بیٹھ گیا تو یہ دکان جنت کی دکان، دفتر میں بیٹھ گیا یہ دفتر جنت کا دفتر، آپ کا روزی کمانا، حتیٰ کہ اپنی خرید و فروخت کے لیے گاہک سے بات چیت کرنا، یہ سب ثواب ہی ثواب ہے۔ اللہ کی رحمت سے الحمدللہ۔ بھائی وہ تو لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ کہ جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت۔ الحمدللہ آپ کما رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، ان کی پرورش ہو رہی ہے، اور آپ کی کمائی سے آپ دیکھیں آپ صرف اپنے نہیں کما رہے، جہاں آپ کی کمائی میں اپنے بچوں کی خدمت ہے، والدین کی خدمت ہے، اور کتنے غریبوں کو لقمے آپ کی کمائی کا حصہ ہے۔ یہ مدارس میں طلباء پڑھتے ہیں، ان کی خدمت بھی آپ کی کمائی کا حصہ ہے۔ یہ خود تو نہیں کما رہے ہیں۔ چند دن پہلے یہ سبق ہو رہا 11-12 بجے قریب میں طلباء سے کہہ رہا بھائی یہ تو اس وقت یہ کام کاج کا وقت ہے نا، ہاں کوئی دکان میں ہے، کوئی دفتر میں، آپ یہاں پر پڑھ رہے ہیں، اب آپ کی ضرورتیں جو ہے پوری ہو رہی ہے یہ ہمارے بھائی پوری کر رہے ہیں۔ وہ دکان میں اگر اپنے بچوں کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، الحمدللہ۔ ہاں سب کا حصہ ہے پورا۔ اس لیے کرتا رہتا ہوں جلسوں میں، آپ حضرات عوام میں سے نہیں ہیں، نہیں آپ عوام میں سے نہیں ہیں، آپ کا اصل نام یہ ہے کہ آپ محبین میں سے ہیں، محبت کرنے والوں میں سے ہیں۔ اور حدیث میں آیا ہے المرء مع من احب، آدمی کا حشر نشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے ان کی محبت ہوگی۔ قرآن پاک پڑھنے والوں سے، حدیث شریف پڑھنے والوں سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں سے محبت، یہ محبتیں بھی آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائے گی۔
ہمارے حافظ جنید صاحب سکول کالج میں بچوں کو بتلا دیا کہ ان کو نیت بتلا دی، اور انشاءاللہ اس سکول کالج کے بچے بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، ان کو بتلا دی. ہم عرض کرتا رہتا ہوں سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی ہو اور صحبت میں ایک ہو جائے، نیت خدمت کی. اب ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو نیک ڈاکٹر صاحبان کر سکتے ہیں. تعمیراتی نقشے، وہی میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا حادثے میں، اب اللہ کا شکر ہے صحت یاب بھی ہو گئے. آج جمعہ بھی یہیں پڑھا انہوں نے، بلکہ پہلا جمعہ انہوں نے گاؤں میں پڑھایا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اب میں تو ان کی ایک مرہم پٹی نہیں کر سکتا تھا الحمدللہ ریحمیہ ہسپتال میں، اور بہرحال وہاں پر الحمدللہ ڈاکٹر حضرات ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، بڑی محبت سے انہوں نے لیا، اور بھی سب مریضوں کی خدمت کرتے ہیں. اب ان کی الحمدللہ خدمت کی وجہ سے، ان کی دوا دارو کی وجہ سے اللہ کسی ایک مریض کو شفا نصیب فرما دے. جب تک وہ نیکی کریں گے سارا ثواب ان کو ملے گا. یہ ابھی اب آپ دیکھ لو، یہ تعمیراتی نقشے ہم نہیں بنا سکتے. یہ انجینئر صاحبان، ایک نے ایک انجینئر صاحب انہوں نے نقشہ بنایا، ان کا دماغ استعمال ہوا، مصری حضرات کا ہنر استعمال ہوا، مزدور حضرات کی ہاتھوں کی محنت مزدوری استعمال ہوئی، اور تب جا کر یہ چھت آپ اوپر آئی الحمدللہ. تو بھائی یہ پورا نظام ہی خدمت سے جوڑ رکھا ہے. اس لیے کہتے ہیں کسی کو حقیر نہ سمجھے، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے. یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے، اللہ سب کو اللہ اپنی رحمت سے نوا دیں گے. اللہ قبول فرمائے، آمین آمین. جزاکم اللہ، احسن اللہ. زندگی رہی ان کو محفوظ رکھیں، پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے باقی پرچیوں کا جواب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کوئی اگر ساتھی کوئی جانے والے ہوں یا کوئی مہمان مسافر ہوں تو وہ مجھ سے پھر نماز کے بعد الگ بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اس سوال کا جواب الگ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ.